أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری مصطفی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے احادیث پاک سے کچھ ایسے لوگوں کی میں نے لسٹ نکالی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. دوستو، اس طرح کی احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی عالم دین جو ہمیشہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بتاتا رہے، اللہ تعالیٰ کی جو خوشخبریاں ہیں جو قرآن پاک میں ہیں یا جو احادیث میں ہیں، جنت کا تذکرہ ہی کرتا رہے، تو ایسے عالم دین کو بھی چاہیے کہ کبھی نہ کبھی جہنم کے واقعات بھی بیان کرے. اللہ تعالیٰ کی جو وعیدیں ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے جو مسلمانوں کو ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ صرف لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے گناہ کے اوپر جری نہ ہو جائیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بھی ڈرانا چاہیے. ان کو ایسے مسائل بھی بتانے چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کیا تو پھر اس کی سزا بھی آپ لوگوں کو بھگتنی پڑے گی. تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے ایسے کچھ لوگ بیان کروں گا کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے لعنت فرمائی ہے. ایسے کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں. دوستو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 بندے ایسے ہیں کہ جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر لعنت کی. اور ہر نبی ہر رسول جو بھی ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے. وہ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں. تو دوستو، سب سے پہلا وہ آدمی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس پر لعنت کی، وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں زیادتی کرنے والا ہو. آپ لوگ تھوڑا سا اگر غور کریں تو کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرنے والے جو لوگ تھے وہ ہر دور میں پائے گئے، بلکہ آپ علیہ السلام کی زمانہ مبارک کے اندر بھی مطلب کہ ایسے لوگ پائے گئے کہ جو کتاب اللہ کے اندر زیادتی کرتے تھے. قرآن پاک کے اندر کچھ لوگوں نے اس میں لفظی تحریف کر دی تو کچھ لوگوں نے اس کے اندر معنوی تحریف کر دی. زمانہ حال ہی میں ہمارے اس معاشرے میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے بھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچایا اور ان کے لوگ پوری زندگی کے لیے آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کو نشان عبرت بنایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ کیا برا اثر ہوتا ہے. دوسرا وہ آدمی کہ وہ شخص جو ظلم اور زیادتی سے ایک تو اقتدار حاصل کرے، پھر وہ اس آدمی کو عزت دے دے، اس آدمی کی رسپیکٹ کرے جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہو، یا وہ اس آدمی کو ذلیل کر دے جس کو اللہ نے عزت دی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذلیل کر دے گا. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا بھی ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو پہلے اقتدار کے لیے ہم اخلاقی جو حدود ہے اس کو پھلانگتے ہیں، پھر جب ہمیں اقتدار مل جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو عزت دینی چاہیے، کس کو ذلیل کرنا چاہیے. ہم صرف سمجھ لیں کہ اپنے مفاد کی خاطر کسی کو بھی رسپیکٹ دے دیتے ہیں.
چاہے اس میں اسلام کا مطلب کہ جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہو۔ دوستو جو تیسرا بندہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی لکھا، اچھا لکھا برا لکھا، ہماری زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو شخص بھی تقدیر کو جھٹلائے گا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر کرنے والا، حلال سمجھ کے کھانے والا۔ اس شخص کے اوپر بھی آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے لعنت فرمائی ہے۔ پانچواں، وہ آدمی کہ میری اولاد میں وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو، مطلب اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا ہے اس کو حلال سمجھنے والا اور ان عورتوں سے نکاح کرنے والا، ان سے رشتہ استوال کرنے والے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور نمبر 6، وہ آدمی کی جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہو۔ آج ہم سب لوگ سمجھ لیں کہ ہماری اکثریت امت مسلمہ کی آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو سنت مبارکہ تھی ان سب کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنے والا بنا دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یعنی جو کوئی بھی نامحرم پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اگرچہ وہ بھی انٹینشنلی سمجھ لیں کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسے مرد پر بھی لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ یہ بھی دوستو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیماری بھی عام ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور طریقے اختیار کرے۔ تو تمام مسلمہ عورتوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا طرز اپنائیں، مردوں کے طریقے کے کپڑے پہنے، مردوں کے طریقے کا لائف سٹائل بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے۔ دوستو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شکل و صورت بنا کر ہیجڑے ٹائپ بن جائیں، اور لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پر اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر اور گدوانے والیوں پر، اور جو آبرو یعنی بھووں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو چنتی ہیں تاکہ بھویں بریک ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتے ہیں، جو اللہ کی اس خلقت کو بدلنے والی ہیں۔ یہ والی بیماری بھی آج کل عام ہے کہ جو مسلم لڑکیاں ہیں بہت زیادہ یہ ان کے اندر مرض پائی جاتی ہے کہ بھووں کے جو بال ہیں اس کو کاٹتی ہیں، اس کو باریک کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر یہ تبدیلی کرنے والی بات ہے، اس سے تمام لڑکیوں کو بچنا چاہیے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔